السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں تمام بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا، میرا ساتھ دیا اور میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی دے اور سلامتی دے، آمین یا رب العالمین۔ جس طریقے سے مجھے میرے چینل وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل کو دیکھ رہے ہیں، اسی طرح برمنگم سے ہمارے ایک عقیدت مند نے مجھے واٹس ایپ پر رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ میں بڑا پریشان تھا۔ میں نے وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل کے اوپر وظیفے جو ویڈیو آپ کی جو ہیں ان میں سے دیکھا اور میں نے اسے پڑھا۔ میرا بچہ جو تھا وہ بڑا ہی نافرمان تھا اور میری بات نہیں مانتا تھا، اور وہ ایک ہی دماغ میں ایک ہی خاتون اس کے دل کے اندر سوار تھی کہ میں نے شادی کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی بھتیجی کے ساتھ شادی اس کی کروں تاکہ ایک گھر والا ماحول ہمیں مل جائے۔ لیکن اس بچے نے بڑی ضد کی اور بڑا پریشان کیا۔ اس پریشانی کے عالم میں مختلف وظائف پڑھتا رہا، لیکن یوٹیوب کے اوپر جب آپ کا چینل میں نے دیکھا، میں نے اسے کھولا تو آپ کی ویڈیو میں نے سنی تو میرے دل کو قرار آ گیا، اور میرے دل نے یہ گواہی دے دی کہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا تو میرا بچہ فرما بردار ہو جائے گا اور میری بات مانے گا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کیا اور قوت ارادی مضبوط کی اور دل میں ارادہ کیا کہ رب العالمین تو ہی مددگار ہے اور تو ہی مسئلے کو حل کرنے والا ہے، تو میری بگڑی ہوئی قسمت جو ہے، جو ادھوری ہو گئی ہے، یہ میری اولاد میرے تابع کر دے۔ خدا کی قدرت کہ 23 دن میں نے اس وظیفے کو پڑھا اور بچہ آہستے 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 میری بات ماننے لگ پڑا، لیکن ڈائریکٹ اس نے میری بات نہیں مانی۔ اپنی والدہ سے کہا کہ ابو ٹھیک کہتے ہیں، جیسے ابو کریں گے ویسے ہی میں کروں گا، ابو جہاں میری شادی کرنا چاہتے ہیں میں وہیں کروں گا۔ یاد رکھیں برطانیہ کا قانون بڑا سخت ہے، جب بچہ 18 سال سے اوپر ہو جائے تو ماں باپ اسے نہ مار سکتے ہیں نہ ڈانٹ سکتے ہیں، تو یہ بڑا گھمبیر مسئلہ ہے گوروں کے ملکوں کے اندر۔ یہ پاکستان ہی ہے جہاں پر تھپڑ بھی مار دیے جاتے ہیں، گھر سے نکال بھی دیا جاتا ہے اور اسے مختلف شکلوں میں تکلیف بھی دی جاتی ہے۔ بیرونی ملک کے اندر بڑے احتیاط سے زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ تو وہ ہمارے محترم جو ہے جنہوں نے مجھے فون کر کے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو وظیفہ پڑھا وہ وظیفہ تھا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سورۃ فرقان کی 74 نمبر آیت ہے۔ اسے وظیفے کو اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درمیان میں اس سورت کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے، بڑا مقبول وظیفہ ہے۔ میں نے جس کو بھی بتایا اس نے پڑھا، اس کو فائدہ ہوا۔ تو یہ صاحب جو ہمارے عقیدت مند ہیں، غیبانہ طور پر انہوں نے وظیفہ وہاں سے وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل سے اٹھایا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب کامیابی ہوئی اور اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اس نے واٹس ایپ کے اوپر کال کی اور کہا کہ قاری حامد پیا صاحب، آپ نے جتنے بھی وظیفے اپلوڈ کیے ہیں میں نے کچھ تجربات کیے ہیں، میں نے اپنے دوستوں کو بانٹے، جنہوں نے یہ وظیفے پڑھے ان کو فائدہ ہوا۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو زندگی دے، ہمت دے اور عقل پر شعور دے کہ آپ اس طرح نیکی کے کام کرتے رہیں۔ خواتین و حضرات، میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں
اچھے سے اچھا وظیفہ آپ تک پہنچاؤں، اور وہ وظیفہ جس کے پڑھنے سے آپ کا فائدہ ہو۔ ہماری زبانیں صاف نہیں ہیں، وظیفے میں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں آج رات کو پڑھوں اور صبح جو ہے محبوب میرے قدموں میں آ جائے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ یہ صاف اور شفاف عمل ہے، قرآن کی آیتوں کا عمل ہے اور اللہ کے صفاتی ناموں کا عمل ہے۔ یہ خالص عمل ہے۔ جو دائرہ اسلام کے اندر رہتے ہیں مسلمان مرد اور عورتیں، ان کے لیے یہ عمل ہے کہ آپ نے اپنے وجود کو صاف ستھرا رکھ کر، زبان کو جھوٹ بولنے سے بچا کر، پھر آپ اس وظیفے کو جب پڑھیں گے تو آپ کو فوری طور پر فائدہ بھی نظر آئے گا۔ ہم نے جتنے بھی وظیفہ QHP ٹی وی چینل کے اوپر جتنے بھی وظیفے اپلوڈ کیے ہیں، وہ آپ کے لیے لوڈ کیے ہیں، اور کسی شخص کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ لوگ سن رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جی بیل آئٹم دباؤ، سبسکرائب کرو اور یہ کرو اور وہ کرو تو پھر آپ کو اجازت ہوگی۔ نہیں نہیں نہیں، قرآن پڑھنے کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو قرآن کو کھول کر جو صفحہ سامنے آتا ہے اسے پڑھنا شروع کر دو۔ ارے اللہ نے پابندی نہیں لگائی تو ہم کیسے پابندی لگائیں گے؟ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن پڑھو اور قرآن سے شفا تلاش کرو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں تو میں نے شفا رکھی ہے۔ مصیبتوں پریشانیوں کا حل قرآن کے اندر موجود ہے۔ آپ میری پورے چینل کے اوپر جا کر دیکھ لیں، آپ کو ایسی ایسی ویڈیو ملیں گی، جو ایسے اچھے وظیفے میں نے اپلوڈ کیے ہیں، تو آپ وہاں سے وظیفے اٹھا کر، وظیفے پڑھ کر اپنی مشکلوں کا حل اللہ سے مدد مانگ کر لے سکتے ہیں۔ میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی تمہیں دکھ تکلیف پریشانی آئے، یہ اللہ کی آزمائش سمجھ کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک جب دیکھیں گے کہ یہ تو شخص میرے ہی آگے جھک گیا ہے، تو وہ مصیبتیں ٹال دیں گے۔ بچوں کی نافرمانی، بیوی کی نافرمانی، یا جو بھی مسئلے مسائل ہیں، یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے اور شیطان کی شرارتیں ہوتی ہیں۔ جب آپ رب کا ذکر کریں گے تو اللہ پاک آٹومیٹک سارے نظام کو درست فرما دیں گے۔ اللہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ پاک تو ہر چیز کے اوپر غالب ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اور کن فیکون، رب کہتا ہے کن اور فیکون آٹومیٹک ہو جاتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بہترین وظیفے دیے ہیں۔ یہ آپ نے اس آیت کو، فرقان کی آیت نمبر 74 کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 دن کی نیت رکھ کے آپ کام کو پڑھیں، جس کام کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، اور جناب علی اس کا رزلٹ دیکھیں۔ اللہ پاک بہترین رزلٹ دے گا، کیونکہ رب کو پکارو، رب کے آگے جھکو، اور کسی کے آگے مت جھکو، کسی کی تعریف نہ کرو، رب کی تعریف کرو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہم تو گناہوں میں پھنس گئے ہیں، ایسے دور کے اندر ہم چل رہے ہیں، گناہ ہی گناہ ہے۔ یعنی کاروبار کرتے وقت بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور مختلف شکلوں میں ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے الحمدللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں۔ سیدھے طرف الحمدللہ ہے اور الٹے طرف استغفر اللہ ہے، ان دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے جائیں، ذکر کرتے جائیں اور رب کی رحمتیں سمیٹتے جائیں۔ حیران ہو جائیں گے آپ، دنیا کے تمام وظیفوں سے افضل وظیفہ بتا رہا ہوں، الحمدللہ استغفر اللہ پڑھیں، دنیا سنور جائے گی آپ کی۔ اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔